بشیر محمد صاحب یہ بتائیے کہ حالیہ جو وزٹ ہوا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اس میں بی ایل اے مجید برگیڈ کو کالعدم قرار دیا گیا اور ٹیرف ہمارے اوپر 19% ہے، انڈیا پہ 50 ہے، تو عالمی سطح پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کا امیج نکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور چیلنجنگ جو ایک ہمارے لیے ہے فینومینا وہ ٹیررزم کا ہے، کے پی کے میں ابھی تک وہ انسرجنسی، وہ شورش فتنہ ہندوستان کی بپا ہے، تو ہندوتوا کی فلسفی کو ایک تو ہم نے بنیان و مرصوص کے ذریعے انکاؤنٹر کیا، انٹرنل یہ جو مجید برگیڈ ہے، بی ایل اے، فتنہ ہندوستان کی برانچز سمجھ لیں، اس سے انکاؤنٹر کیسے کیا جائے مؤثر طریقے سے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سارے پارٹیسپینٹس کو، آپ کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم۔ آپ کے چینل کی مہربانی، آپ کی بھی مہربانی کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آ کر کے آپ کے شو میں شرکت کروں اور اپنے خیالات کا جو بھی ہے ناچیز کے اس کا اظہار کروں۔ میں اب آپ کے سوال کو جواب دینے سے پہلے جو آپ نے انٹرو دیا اس میں آپ نے انتہائی میں سمجھتا ہوں، جب میں نے وہ انٹرو سنا تو یقین کریں میرا بھی دل دھڑکا، اور پہلے ہی مطلب ایک ہم جذباتی کیفیت میں ہیں۔ ابھی ہم نے انڈیا کو جو سب سے اپنے آپ کو بڑا چیمپئن اور بڑا طاقت سمجھتا تھا ایشیا میں، ہم نے اس کو ابھی شکست دی ہے ہمارے فیلڈ مارشل کے جو اسٹریٹجی سے اور ایگزیکیوشن سے۔ اب آ جائیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ تو ہم نے ثابت کر دیا دنیا پہ کہ ہم کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنے ڈیفنس میں سارے کے سارے کٹھے کھڑے ہیں۔ اب جو آپ نے بات کی فتنہ ہندوستان جو وہاں پہ چل رہا ہے، بی ایل اے اور جو خوارج ہے، فتنہ خوارج ہے، اس کو تو ظاہر ہے ہمارا نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس کے لیے بھی ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ یہ چند لوگ کیا کر لیں گے، تو میرے خیال میں آپریشن میں کامیابی مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے ظاہر ہے ایک اعتماد ہی ہوتا ہے، مجھے اپنے اداروں پہ اعتماد ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا جس وقت یہ جنگ کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وی ول اسٹرائک، اور ہمارا اسٹرائک لیتھل ہوگا۔ تو 2.5 گھنٹے کا جو اسٹرائک تھا ہمارا، 2.5 گھنٹے ہم جنگ لڑے، تو جو اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھنے والا اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اور آج وہ بے عزت ہو گیا دنیا میں۔ اس کی وجہ سے ہمارا عالمی امیج بہتر ہوا، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو صدر امریکہ نے بلا کر کے کھانا کھایا، اور اس نے خود کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا، آئی فیل آنرڈ، مجھے اپنی عزت افزائی محسوس ہوئی کہ اتنے بڑے جرنیل نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ دیکھیں، یہ ہماری جو انٹرنیشنل سطح پہ پلیٹ فارم پہ جو ہماری عزت بنی ہے وہ جنگ کی کامیابی کی وجہ سے بنی ہے۔ اب آپ آ جائیں، 2 چیلنجز ہیں ہمارے، ایک اکانومی ہے، وہ کیسے شروع ہوئی؟ جب نواز شریف صاحب کا 2016-17 کی 5.8 پہ ہمارا جی ڈی پی تھا، ہمارے ریزروز بھی ٹھیک تھے، اس وقت ایک فتنہ ہوا، اس نے آ کر کے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ میں آ گیا۔ جب وہ حکومت میں آئے گا تو نفرتوں کا طوفان برپا ہوا۔ یہ فتنہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کوئی اور خاص؟ میں پوری بات کر جاؤں، اس کے بعد آپ بالکل سوال کیجیے گا۔ جب نفرتوں کا طوفان برپا ہوا تو اس کا اینڈ یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی، بھائی آئینی طور پہ اس کو ہٹایا گیا، اس حکومت کو آئینی طور پہ اسمبلی پہ ان کو نو کانفیڈنس موو کر کے ہٹایا گیا، اور اس نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو پھر وہ خطرناک یہ ہوا کہ 9 مئی کا انسیڈنٹ کروایا ادھر۔ اچھا،
9 مئی جس طرح کا انسیڈنٹ کرنے کی انڈیا میں بھی ہمت نہیں ہوئی، ہمارے سخت ترین مخالف لوگوں کو بھی ہمت نہیں ہوئی، وہ ہماری ایک فتنے نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں آگے بڑھتے، مطلب یہ چیزیں ہم ظاہر ہے وہ تو پروسیس آف لا ہے، وہ قانون اپنا راستہ لے گا اور قانون میں چلے گا۔ اب مجھے بتائیں، اگر اسمبلی قانون پاس کرے مرضی کا تو وہ دن دہاڑے ہوا ہے، اگر وہ آپ کی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق نہ ہو تو وہ رات کی تاریکی میں ہو گیا اور وہ غلط ہو گیا، قانون کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ ان پولیٹیکل پارٹیز نے ہی آئین، وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، جو پولیٹیکل پارٹیاں الیکٹ ہو کر کے اسمبلی میں آئی ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے سینٹ کی سیٹوں کی بٹوارہ کیا ہے۔ بشیر میمن صاحب، چارج شیٹ لمبی ہے، ہم تو سارے پاکستانی ہیں، ٹو بی آنسٹ، ہماری پہچان پاکستان ہے، پہلے پہچان اسلام ہے، پھر اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان ہے، ہم سب کا ملک ہے، یہ صوبے، یہ گلدستے ہیں، ڈائیورسٹی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایشوز ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، کرپٹ پریکٹسز والے، بزنس امپائر بنائی ہے، باہر پراپرٹیز بنا رہے ہیں، یہ ملک صرف بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے رہ گئے، مطلب بچوں کی تعلیم بھی اشرافیہ کی باہر، ان کے لیے علاج کی سہولتیں بھی باہر، تو 22-23 کروڑ تو پھر حشرات الارض ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ کا سوال وجہ ہے اور جائز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی ہے، سب سے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سوچیں کہ جو انڈیا نے اٹیک کیا اگر وہ کامیاب ہوتا تو آج ہم غزہ بن چکے ہوتے، بیرسٹر صاحب، ہم غزہ بن چکے ہوتے۔ ہمیں اس وقت ضرورت تھی ایک ہونے کی، اس وقت ایک ہونے کی بے انتہا ضرورت تھی، لیکن بہرحال جو بھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوا، لیکن اس وقت سارے کے سارے ایک ہو گئے، اور بلاول بھٹو صاحب پورے یورپ گئے اور پاکستان کے لیے پازیٹیو لابینگ کی، اور انہوں نے اپنی جو مہارت اور اپنی جو کانٹیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے لیے استعمال کیے۔ اور ہمارے جو دوسرے مطلب جو گورنمنٹ کا جو پھر انہوں نے گلف کی طرف بھی بات کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت تھی آج بھی اس کی اتنی ہی شدت سے ضرورت ہے، اور آج بھی ہمیں اکٹھا ہونے کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں یک زبان اور ایک ہی ذہن سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں غزہ بننا چاہتا ہوں یا اسی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ جو آپ نے کیا، بالکل مطلب میں اس سوال کا جواب بالکل دیتا ہوں۔ اس وقت بھی پنجاب جو پوزیشن ہے 3 صوبوں کے مقابلے میں اس کی بہتر ہے ایڈمنسٹریٹولی۔ حسن مرتضیٰ صاحب اس بات کو ڈینائی نہیں کریں گے۔